اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کو چلانے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ انسان ہمیشہ جب بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی محدود عقل اور تجربے کے مطابق سوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر جو یہ ارشاد باری تعالیٰ فرمایا گیا کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 24 گھنٹے والا دن اور رات ہے، دن رات جو دن بنتے ہیں، ہاں جی، 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دن رات 6۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت میرا مالک یہ پیدا فرما رہا تھا اس وقت تو یہ گھنٹے تھے ہی نہیں، منٹ گھنٹے 24 گھنٹے، یہ لیل و نہار کا تو سسٹم ہی نہیں تھا۔ لیل و نہار کا سسٹم تو اب پیدا کیا جا رہا ہے۔ خلق السماوات، جب زمین و آسمان کو پیدا کیا جا رہا تھا تو یہ تو جتنے بھی دن ہیں رات ہے، یہ تو دنیا کے اندر کی چیز ہے نا، اس کے ایک سسٹم ہے۔ تو جب یہ سسٹم پورا سسٹم ہی بنایا جا رہا تھا تو پھر کون سے دن تھے کون سی رات؟ تو سادہ سی بات ہے، ہماری عقلیں جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اس کا صحیح جواب اللہ ہی جانتا ہے، وہ کتنے لمبے دن تھے، وہ کتنی لمبی راتیں تھیں۔ ہماری سردیوں کی راتیں اور ہوتی ہیں، ہماری گرمیوں کی راتیں اور ہوتی ہیں۔ ہمارے دن سردیوں کے اور ہوتے ہیں، گرمیوں کے اور ہوتے ہیں، ان کے دورانیے اور ہوتے ہیں۔ اب یہ کن دنوں کی بات کی گئی یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ باقی رہی بات قدرت کی تو پھر حضرت سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو دن گھنٹے نہیں لگتے، وہ فرماتا ہے بس ہو جا، کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ میرے مالک کی قدرت کی بات کریں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، وہ مچھروں سے نمرودوں کو مروا دیتا ہے، حضرت صاحب وہ چونٹیوں سے کلام کروا دیتا ہے۔ رہی بات جب قدرت کی تو پھر اس میں کوئی کلام نہیں، وہ قادر و قدیر، عظمت اور شانوں کا مالک، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اس پر میں بڑا تفصیل سے عرض کر چکا ہوں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے ضمن میں اور سورۃ التوبہ کی 129 آیت مبارکہ کے ضمن میں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ پر ہم توجہ کرتے ہیں۔ میرے مالک نے قرآن میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر، میں اس کا آپ کو اشارتاً عرض کرتا چلا جاؤں گا، مردہ کرنے کے بعد زندہ کا ذکر فرمایا کہ میں ہی ہوں وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں ہی ہوں وہ، یعنی یہ کئی مقامات پر قرآن پاک کے یہ مضمون ڈسکس کیا گیا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا، کفار اس بات کا انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک بندہ مر گیا، کھپ گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ آج آپ اس نظریے کو، یہ جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ کفار کا نظریہ کیا تھا، مر جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا اور اس کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہونا، یہی نظریہ آپ کو آج مسلمانوں کے اندر نظر آئے گا۔ نام نہاد مسلمان کہتے ہیں جو ولی مر گیا، جو بندہ مر گیا، وہ کیسے سن سکتا ہے، کیسے وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے۔ آپ یہ بات کرنے کی وجہ پہلے ہمیں زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھا دیں، زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھائیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔
ہم اس وقت زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ ہماری زندگی کا کون سا یہ وہ دورانیہ ہے؟ مثلا میں آپ کو اشارتاً عرض کروں، میرا مالک ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ تھے؟ اچھا اب یہ قرآن کا مزاج سمجھیے گا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی پہلے ہم مردہ تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں، ہم پہلے زندہ ہوئے ہیں پھر مردہ ہوئے ہیں۔ میرے مالک نے اپنے پاک کلام میں کیا فرمایا؟ پہلے تم مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے زندہ کی، ثم یمیتکم، پھر میں ماروں گا، ثم یحییکم، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر میں تمہیں وہ محشر کے میدان کی طرف لے جاؤں گا۔ اب ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ سوچ یہ ہے کہ ہم پہلے پیدا ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں، پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں۔ لوگ قرآن کہتا ہے نہیں، پہلے تم مردہ تھے، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مردہ کروں گا، پھر تمہیں زندہ کروں گا۔ اب قرآن کی ترتیب کے مطابق جناب سب سے پہلے موت ہے، پھر زندگی ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی ہے۔ ادروئے قرآن مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنا بڑا بلنڈر ہمارے ساتھ کیا گیا کہ مردے سنتے نہیں، مردے سنتے نہیں۔ میں کیسے مان لوں؟ مجھے قرآن بتا رہا ہے ہم نے تو ان کو زندہ کر دیا۔ اچھا پھر یہ ایک عام بندے کے لیے حکم ہے، اب شہید کے لیے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اچھا کیا کہا؟ قتل کیے گئے، مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے، کون ہیں؟ احیاء، وہ زندہ ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ کیسی کیفیت ہے، یہ کیسا رزق ہے؟ ہماری عقلوں سے بالا تر ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرے رب نے کہا ہے تو ہے جناب۔ یہ ایک ادنا امتی کی بات ہو رہی ہے۔ ادنا امتی اگر اس مقام پر فائز ہو جائے، شہادت کے مقام پر فائز ہو جائے، وہ نیکی کے مقام پر فائز ہو جائے، ہیں جی، تو میرا رب کہتا ہے پھر ہم آپ کو وہ زندگی دیں گے، ہاں جی، وہ زندگی دیں گے جو عام بندوں کے وہم و گمان سے بھی پرے۔ اب یہ دلائل میرے مالک نے کوئی دیے۔ مثلا میرا مالک ایک زمین کو موسم خزاں میں مردہ کر دیتا ہے، موسم بہار میں وہی زمین لہلاتے کھیت بھی بنا رہی ہوتی ہے، وہ فصلیں بھی دے رہی ہوتی ہے، سارا کچھ دے رہی ہوتی، پھر خزاں آتی پھر مر دیتے۔ میرے مالک نے فرمایا اللہ ولی واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذلک النشور، اللہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادل اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم بادل کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے سبب سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح قبروں سے اٹھنا ہے۔ میرا مالک اس بات پر کتنے دیکھو میرے مالک کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی الوہیت کو، اپنی قدرت کو بیان فرمائے، لیکن اس نے کافروں کے اوپر حجت پیدا کی۔ آج بدعقیدگی قبلہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کی سب سے دو بڑی وجوہات۔ پہلی وجہ، کافر، یہودی، منافق، یہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے پیچھے کرتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری وجہ یہ ہے، آج ہم بدعقیدہ کیوں ہوتے گئے؟ آج ہم نے اپنا رابطہ، اپنا واسطہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے استادوں سے، اپنے مرشدوں سے ہم نے توڑ دیا۔ پہلے کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا ہم دوڑے دوڑے علماء کے پاس جاتے تھے، علماء ہمیں بتاتے تھے بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ اب ہر ایک بندے کے ہاتھ میں انہوں نے یوٹیوب پکڑا دیا، فیس بک پکڑا دیا، اس کے اندر واٹس ایپ پکڑا دیا، ہاں جی، یہ ساری چیزیں پکڑا دی، ایپیں متعارف کروا دیں۔ اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے، وہ کس کیفیت میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی آیات مقدسات کا شان نزول ہے، وہ کب نازل ہوئیں، وہ کن مقامات پر نازل ہوئیں، ان کا کیا شان نزول،
جو اب بھی وہ آیات مقدسات جو منسوخ ہو چکی ہیں وہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہیں، جو ناسخ ہیں وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے۔ وہ احکام جو حدیث مبارکہ کے اندر پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے وہ بھی احادیث کا حصہ ہیں، پھر انہی احکام کو جب حضور نے منع فرما دیا وہ بھی احادیث کا ہی حصہ ہیں۔ اب یہ جو تمیز ہے کہ یہ احکام کس وقت ہیں، یہ آیت مبارکہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، محکم ہے، یعنی یہ اس پر عمل کرنا فرض عین ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیفیت کون؟ اب ایک پکڑ کے جناب اس کو پکڑا دیا گمراہ کرنے کے لیے اتنا کافی کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز نیڑے نہیں جانا، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، بس بندہ ایک او بس اے دیکھو جی، اے دیکھو جی۔ یہ انتہائی خطرناک ترین باتیں ہو گئیں۔ تو ہم یوں کہہ لیں اس وقت ہم زندہ تو ہیں لیکن ہمارے ایمان مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے اسلاف سے، بزرگوں سے اور ان ہستیوں سے، اور اصل جو روح تھی قرآن اور حدیث اس سے ہماری دوری ہو چکی۔ اس وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں، ہم نے اپنی تعلیمات اور تہذیب کو چھوڑا، لیکن پھر میرا رب ہماری زندگی میں اللہ ہمیں دکھاتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ موت کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں ہی وہ اپنی قدرت سے ہم جب غذائیں کھاتے ہیں، ہاں جی کشتے کھاتے ہیں، پھر ہم دوبارہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ کمزوری موت کے مترادف ہے، اور یہ دوبارہ صحت مند پانا یہ زندگی کے مطابق۔ پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا، یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، کافروں سے بلا پوچھے قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون، ذرا یہ تو بتاؤ اور تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اعتراض جو کر رہے ہو کہ اللہ مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا ہے نہیں، تو یہ بتاؤ تو صحیح تمہیں پہلے پیدا ہی کس نے کیا؟ اب یہ میں قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہوں کہ اللہ کی ذات بھی اعتراض سے پاک رہیں، اللہ کی ذات، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کافروں کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اوے بے عقلو یہ بتاؤ آج تم اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہو، تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تم کہتے ہو مرنے کے بعد وہ زندہ نہیں کر سکتا، تو پہلے کس نے پیدا کیا؟ پہلے پیدا کرنا، پہلے بنانا یہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری مرتبہ بنانے کے، پہلے کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو الامان الحفیظ میرے مالک کی ذات اس سے براء البراء ہے، اس کے لیے کوئی نقشے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے ہی حکم فرماتے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بلکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم نے یہ سارے منظر دیکھے، جب یہ برسات کا موسم آتا ہے ایویں برساتی ڈڈو نکل ہوندے نے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں ڈڈو مینڈک اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں، اور برسات ختم ہوتی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر مرتبہ مرتے ہیں، ہر مرتبہ اللہ ان کو زندہ کرتا ہے، پھر مرتے ہیں پھر زندہ کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی کئی آیات مقدسات، حضرت یہاں سے آج صرف آخری آیہ مبارکہ میرے مالک نے ارشاد فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اس مشرک نے کہا ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کی۔ جب بھی کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرے نا تو آپ نے یہ بات ضرور دیکھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ ہمارے پہلے بڑے بزرگ کیوں جو ہے وہ کامیاب تھے؟ وہ اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ایمان ان کے اتنے کو کڑک قسم کے ایمان تھے، وہ ہلتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، ہمارے علاقوں میں میاں جی کہتے تھے، علماء کو میاں جی کہتے تھے، میاں جی کو جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ، میاں جی کو آج کل مفتی صاحب کہہ دیتے ہیں، علامہ صاحب کہہ دیتے، علامہ صاحب سے مسئلہ پوچھ۔ جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کی گمراہی کا نہ ہونے، یعنی گمراہ نہ ہونے کا سبب یہ تھا وہ اپنے علماء سے جڑے ہوئے تھے۔ ہماری گمراہی کا سبب یہ ہے ہم خود سیانے بن گئے۔ جس دن سے ہم خود سیانے بنے نا کہ بھائی میں اکثر مجھے فون آتے ہیں، اکثر میسج آتے ہیں، اور دسو جی میرے فلانے نال مناظرہ ہو گیا میں انہوں جواب دینا، میرے فلانے نال مناظرہ ہو گیا میں انہوں جواب دینا۔ او بھائی علماء کا کام علماء کا کرنے دو یار، آپ کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کو جواب نہیں آئیں گے۔ لوگ کتنے پینترے مارتے، آپ کو جواب نہیں آئیں گے۔ یا تو پھر آپ اتنا پڑھیں جتنا انہوں نے پڑھا ہے، سمجھیں جتنا انہوں نے سمجھا ہے، پھر آپ بے شک مناظر بنیں جو مرضی۔ ہم علماء جب بنتے ہیں ہم میں ہر کوئی مناظر نہیں بنتا، ہر کوئی مفتی نہیں بنتا،
عالم بن گئے بس ٹھیک ہے، اس کے بعد مفتی بننا ہے، پھر اور محنت کرنی پڑے گی، اور آزمائشیں، پھر مناظر بننا ہے تو اور محنت کرنی پڑے گی۔ او بھائی کتنی مشکلات کے بعد، کتنی تحقیق کے بعد، اپنے آپ کو فنا کرنے کے بعد بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، 1 منٹ میں ادھر آ دیا جائے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی۔ دعا کرو جب تک ہم زندہ ہیں ہم پر اللہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی عافیت فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تو خاتمہ ہمارا ایمان پر فرمائے۔ اللہم صلی